نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ روزے کے تعلق سے چند غلط فہمیاں جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا ذکر آج میں اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ آپ سے میری محبت کے ساتھ یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ پہلی غلط فہمی، الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ الٹی اگر روزے دار نے جان بوجھ کر کی، یعنی حلق میں انگلی کو ڈال کر الٹی کرنے کی کوشش کی اور منہ بھر کے الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر روزے دار کو خود بخود الٹی ہوئی، متلی آنے سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے، چاہے وہ الٹی تھوڑی سی ہو یا منہ بھر کے ہو، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگر روزے دار کو روزے کی حالت میں الٹی ہوئی، ابھی منہ میں ہی الٹی تھی کہ اس کو پھر دوبارہ نگل لیا یعنی اندر لے لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری غلط فہمی، روزے کی حالت میں نائٹ فال یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے، نائٹ فال ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب غسل جان بوجھ کر واجب کیا جائے اپنے آپ پر، جیسے مشت زنی کرنے سے یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری غلط فہمی، تھوک یا بلغم کو نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر روزے دار نے تھوک کو اپنے ہتھیلیوں پر لے کر اور پھر اس کو اندر لے لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی غلط فہمی، تیل اور خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تیل اور خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پانچویں غلط فہمی، روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال یا بغل کے بال یا مونچھ کاٹنے یا سر کے بال منڈوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چھٹویں غلط فہمی، روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے، داتون کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر مسواک کے ریشے حلق کے اندر اتر جائیں گے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ساتویں بہت بڑی غلط فہمی، جب تک فجر کی اذان ہوتی رہے تب تک سحری کر سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے اذان کے دوران اگر سحری کی جائے تو روزہ نہیں مانا جائے گا، چونکہ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے اس کے کچھ دیر کے بعد میں فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تب اذان پڑھی جاتی ہے۔ آٹھویں غلط فہمی، بدن کے زخم سے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ، پیر، سر وغیرہ سے اگر خون نکل رہے ہیں تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نویں غلط فہمی، خون ڈونیٹ کرنے سے، بدن سے خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ خون بدن سے نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ فقہائے کرام نے اس بات کی ضرور تنبیہ فرمائی ہے کہ بدن سے اتنا زیادہ خون نہ نکلوایا جائے کہ خود سستی لاحق ہونے لگے اور صحیح طریقے سے عبادت نہ ہو سکے۔ گیارہویں غلط فہمی، انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علماء ظہور کا اسی بات پر فتویٰ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے نس میں لگوائیں یا گوشت میں لگوائیں، لیکن ہاں انجیکشن مجبوری کے ہی تحت لگوائے جائیں۔ اگر کوئی شخص روزہ رہ کر طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو وغیرہ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر کسی شخص نے اگربتی کو جلا کر یا لوبان کو جلا کر پاس میں بیٹھ کر ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے دھوئیں کو اندر لینے کی کوشش کیا جبراً تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 12ویں غلط فہمی، جس دن سفر کرنا ہو اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے سفر پہ جانا ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر کا آغاز کرنا ہے تو پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ 13ویں غلط فہمی، ٹوتھ
پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کرتے سمے اس کے ذرات حلق میں اتریں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علماء کرام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، چونکہ منجن کے جو ذرات ہوتے ہیں، جو اجزاء ہوتے ہیں، بہت باریک ہوتے ہیں اور وہ حلق میں اتر جاتے ہیں، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 14ویں غلط فہمی، روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہانا، ٹھنڈے پانی سے کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اسی طریقے سے کلی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر کوئی روزے دار پریشانی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کرتا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ 15ویں غلط فہمی، کلی کرتے سمے اگر پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر کلی کرتے سمے پانی حلق میں اتر جائے اور یہ بھی یاد ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر یہ چیز یاد نہ ہو کہ میں روزے سے نہیں ہوں اور پھر پانی حلق میں اترتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صاف لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ بھول کر کھانے پینے سے، جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 16ویں غلط فہمی، حاملہ عورت پر روزہ فرض نہیں، ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قدرت رکھتی ہو تو پھر اس پر روزہ فرض ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے خود کی جان پریشانی میں پڑ سکتی ہو یا بچے کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ البتہ جتنے روزے چھوڑیں گی بقیہ دنوں میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ 17ویں غلط فہمی، ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 18ویں غلط فہمی، دانت سے خون اگر نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانت سے خون نکلا اور وہ خون تھوڑا سا تھا جس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر دانتوں سے خون اتنے زیادہ نکلے کہ تھوک سے زیادہ تھے اور وہ خون حلق میں اتر بھی گئے جس کا ذائقہ حلق میں محسوس بھی ہوا تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔